الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالسوق يا رسول الله قال بكل شعرة من السوق حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى بارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ماہ ذوالحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے اور ذوالحجہ کی آج پہلی تاریخ ہے، اور اس مہینے کے اندر پورے دنیا کے مسلمان اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتے ہیں، جسے قربانی کہتے ہیں۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے جب سے دنیا کو بنایا اسی وقت سے قربانی اس وقت کے قوم نے، اس وقت کی امتوں نے اپنایا، اور دنیا کا کوئی بھی قوم، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی امت، آپ ایسی امت نہیں بتا سکتے ہیں جس امت کے اندر قربانی نہ رہا ہو، یا آج بھی جو امت موجود ہے اس کے اندر قربانی نہ ہو۔ ہر قوم نے، ہر امت نے قربانی کو اپنایا اور قربانی کو معبود سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھا، لیکن پچھلی قوموں کے اندر جو قربانی کا رواج تھا اور پچھلی قوم کے لوگ جو قربانی کرتے تھے، ان کی مقصد اور ان کی نوعیت الگ تھی۔ وہ کسی اور مقصد کے لیے قربانی کرتے تھے۔ مشرک اس لیے قربانی کرتے تھے تاکہ ان کا جو بت تھا، ان کا جو معبود تھا، ان سے خوش رہے اور سال بھر وہ جو بھی ان سے مانگے اسے عطا کرے، یہ سوچ کر وہ قربانی کرتے تھے۔ لیکن اہل اسلام نے جو قربانی ہمیں دیا ہے، شریعت اسلام نے جو قربانی ہمیں دیا ہے، یہ قربانی پچھلے ساری مذہبوں سے اور ساری قوموں سے الگ ہے، کیونکہ یہ قربانی عبادت کے ساتھ ساتھ ایک آزمائش بھی ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں میں اور امتحان میں گزرا۔
جب سے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے وفات تک پوری زندگی ان کی آزمائشوں میں گزرا۔ انہی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش جو تھی وہ یہ تھی کہ اللہ نے ان کے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگا اور کہا اے ابراہیم تو اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے نام پر ذبح کر۔ تو میں نے بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا، بلکہ اللہ کی حکم پر اور اللہ کی حکم پر اپنے بیٹے کے گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ نے ان کے دل کی جو کیفیت تھی اور دل کا جو نیت تھا وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بیٹے کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت کو غالب کر کے دکھایا اور اللہ کے لیے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ کر دکھایا۔ تو چونکہ اللہ کو ان کا بیٹا قربان کرنا مقصد نہیں تھا، صرف دیکھنا مقصود تھا، تو اللہ نے کہا اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو پورا کر کے دکھلایا۔ تو یہ ادا اللہ کو اتنا اچھا لگا، اتنا پیارا لگا کہ اللہ نے آنے والی دنیا کے اندر، قیامت تک آنے والے انسان کے اندر یادگار کے طور پر اس عمل کو جاری اور ساری رکھا، تاکہ قیامت تک جتنے لوگ بھی قربانی کریں گے ابراہیم علیہ السلام کا یہ داستان بھی ساتھ ساتھ سنایا جائے گا، ابراہیم علیہ السلام کی کہانی بھی سنایا جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے اس امت کے اندر قربانی کو قائم رکھا، چونکہ یہ قربانی اسلام کے آنے کے بعد نہیں آیا ہے، بلکہ قربانی اسلام سے آنے سے پہلے ہی قربانی تھا۔ اس لیے میں نے ایک حدیث جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، اے میرے اللہ کے رسول ہم جو یہ قربانی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ صحابہ کرام زمانہ جاہلیت سے ہی قربانی کرتے چلے آ رہے تھے، کیوں کرتے تھے اسے معلوم نہیں تھا، لیکن نبی سے سوال پوچھا کہ نبی ہم کیوں قربانی کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، اے میرے پیارے صحابہ ہم اور آپ جو قربانی کرتے ہیں یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور انہی کی نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے پھر سوال کیا، اے اللہ کے رسول یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور ہم اسے کرتے ہیں تو ہمارا اس میں کیا فائدہ ہے؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، سوال کیا اے اللہ کے رسول اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ تو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ جو جانور تم اللہ کے نام پر ذبح کرو گے اس جانور کے اوپر، اس جانور کے بدن پر جتنے بھی بال ہوں گے ایک بال پر ایک نیکی لکھی جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے اور آگے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر ہم بھیڑ اللہ کے راستے میں دیں، بھیڑ ہم اللہ کے نام پر قربان کریں تو چونکہ بھیڑ کے اوپر بال نہیں ہوتی ہے، ان کے اوپر روئی ہوتی ہے، تو اس پر ہمیں کیا فائدہ ملے گا، اس پر ہمیں کیا اجر ملے گا؟ تو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جواب فرمایا کہ میرے صحابہ بھیڑ کے اوپر چونکہ بال نہیں ہوتی ہے لیکن جو روئی ہے
اس روئی کے اندر جتنے بھی بال ہیں، اس روئی کے اندر جتنے بھی باریک باریک بال ہوتے ہیں، جس سے جو مل کر روئی کا شکل اختیار کر لیتا ہے، اس پر بھی ایک ایک نیکی لکھا جائے گا۔ تو میرے محترم دوستو، اس حدیث کو سامنے رکھ کر آپ اندازہ لگائیے کہ قربانی کتنی بڑی عبادت ہے، قربانی کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ایک انسان قربانی اللہ کے نام پر کرے اور مفت میں اسے ایک ایک بال پر ایک ایک نیکی ملتا رہے، مفت میں ان کے درجات بلند ہوتے رہے، مفت میں ان کی گناہوں کی بخشش ہوتے رہے۔ کہ اللہ رب العزت نے اس امت پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہم اور آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ قربانی ایک ایسی عمل ہے جو شریعت نے کچھ لوگوں پر فرض قرار دیا ہے، اور یہ عمل فرض کے درجے میں ہے، واجب کے درجے میں ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ ہر وہ اہل ایمان جو مسلمان ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، مقیم ہے اور صاحب نصاب ہے، مسلمان کے ساتھ ساتھ، عاقل کے ساتھ ساتھ، مقیم کے ساتھ ساتھ وہ صاحب نصاب ہے، تو شریعت کا حکم ہے کہ ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے، ایسے شخص پر قربانی واجب ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا، ایک حدیث میں ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس شخص پر قربانی واجب ہے، وہ صاحب نصاب ہے، اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرتا ہو، تو اللہ کے رسول نے اس کے لیے لعنت فرمائی ہے اور کہا ہے کہ ایسے لوگ عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کون لوگ؟ جو قربانی کرنے کا جس پر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے، جس پر شریعت کے روح سے قربانی فرض ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے اس کے لیے وعید بتائی ہے کہ ایسے لوگ عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ آئے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، اس کا ہمیں خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اس مہینے کے اندر قربانی کے علاوہ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، اور بھی بہت سارے اچھے اچھے کام ہیں جو کرنے کے ہیں۔ مثلا اللہ کے رسول نے فرمایا، ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، اس عشرے کی بے شمار فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے، یعنی اس مہینے کی 10 دن، اس کی بہت فضیلت اللہ کے رسول نے حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ انہی فضیلتوں میں سے فضیلت یہ بتایا ہے کہ جو شخص اس مہینے کے پہلے عشرے میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو ایک روزے کے بدلے میں اسے اللہ 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب دے گا۔ قربانی کے 10 دن جو پہلا عشرہ ہے، آج سے قربانی کے دن تک، اس بیچ میں جو ایک روزہ رکھے گا، اللہ کتنا ثواب دے گا؟ 1 سال روزہ رکھ سکا۔ بتاؤ، ہمیں 1 سال روزہ رکھ سکتے کیا؟ نہیں رکھ سکتے۔ رمضان کا 30 دن روزہ رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 1 روزہ رکھو اور ثواب کتنا پاؤ؟ 1 سال روزہ رکھنے کا۔ اور آگے فرمایا، اگر اس مہینے کے پہلے عشرے کی 1 رات کوئی عبادت میں گزارتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں 1 رات کا ثواب کتنا ملے گا؟ لیلۃ القدر جیسا ثواب اسے ملے گا۔ لیلۃ القدر کے کتنے ثواب ہیں؟ ہم نے رمضان میں سنا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر کی جو ثواب ہے اور اس کی جو فضیلت ہے 1000 رات سے بھی زیادہ ہے، تو وہ ثواب اس مہینے کی 1 رات عبادت میں اللہ دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں قربانی کے ساتھ ساتھ ان کاموں کا بھی، ان اعمال کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔